حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سر سجے آئے وہ بھی بہت عظیم تر ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس قدر اللہ دے فرامین اور اللہ دے احکام نو پورا کیتا ہے، اس قدر اللہ دے امتحان بھی ابراہیم علیہ السلام تے زیادہ ہے۔ یا اگر میں اس طرح کہاں تو غلط نہیں ہوئے گا کہ خالق کائنات نے ابراہیم علیہ السلام دے کولو امتحان لین دی حد کر دیتی، ابراہیم علیہ السلام نے امتحان پورے کرن دی حد کر دیتی۔ جتنے بھی امتحان ابراہیم علیہ السلام تے آئے، آپ نے ہر امتحان نو پورا کیتا، اور ظالم بادشاہ دے، ظالم حاکم دے منہ تے جا کر کے حق بیان کرنا بہت وڈی گل ہوندی ہے۔ بڑے بڑے رہ جاندے نے اپنے آپ نو حق اور سچ کہن والے، صادق و امین کہن والے، جدو جابر حکمران دے سامنے جاندے نے انہاں دی بولتیاں بند ہو جاندیاں نے۔ لیکن پہلا امتحان ابراہیم علیہ السلام دا آپ پچھلے جمعے اندر سن چکے ہو کہ نمرود دے منہ تے جا کر کے آپ نے آکھیا کہ اگر تو رب ہے تو پھر تو زندہ نو مردہ کر تے مردہ نو زندہ کر، چکے میرا رب اے عمل کردہ ہے۔ اور جدوں اس نے اپنی چلاکی دے نال، اپنی تیز تراری دے نال عمل کیتا، تے آپ نے پھر اگلا سوال کیتا کہ میرا رب ہوئے جڑا سورج مشرق اندروں کٹ دے، اگر تو رب ہے تو مغرب چو کٹ۔ یہ تفصیل نال پچھلے جمعے واقعہ سن چکے۔ اور یاد رکھنا، ظالم اور جھوٹا انسان جدوں بے بس ہو جائے، جدوں اندے کول دلیلاں مک جان، جدوں اندے کولوں جواب ختم ہو جان، تو پھر اگلا حربہ یہ کر دے کہ لڑ دے، لڑائی کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمانو کدی ہدایت یافتہ نہیں کردہ، ہدایت والا نہیں کردہ۔ اور ظالم جدوں بے بس ہو جاندہ ہے اور حق والیاں دا جواب اندے کولو نہ دیتا جاوے، تو پھر وہ لڑدہ ہے، لڑائی کر گالیاں دیوے گا، لڑائی کرے گا، مار کٹائی کرے گا، اور حق والا دلیل دے نال گل کرندہ عادی ہوندہ ہے۔ اور یاد رکھنا، ہر وہ شخص جڑا ایمان والا ہے، جڑا صحیح معنیٰ دے اندر ایمان رکھ دے اور اللہ ان دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزار دے، خالق کائنات نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنو، ہر او شخص جیڑا ایمان والا ہے او اللہ دا ولی ہندہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ولی انہوں کیا جاندہ ہے جیڑا لمبے لمبے چولے پا لوے تو مہینہ مہینہ نہ نہاوے، جو ملنگا دا حال ہے، مہینہ مہینہ نہاوے نہ غسل دا پتہ ہوئے، نہ طہارت دا پتہ ہوئے، نہ نیتی تے نہ قضا کیتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہرے ایجے لوگ ولی ہوندے نے، جنہ دے والاں دے اندر گوڈے گوڈے مٹی پئی ہوئے، جڑاواں بجیاں ہون، نہ انہیں کنگھی کیتی ہوئے، نہ ان نماز واسطے آوے، نہ صاف لباس پاوے، تے پنگ پی کر کے تے بڑکا مارے کوٹ کوٹ پیتیاں تے رب نال گلاں کیتیاں۔ یاد رکھنا، اے جے لوگ ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی ہون واسطے ضروری ہے کہ شریعت دا بندہ پابند ہوئے۔ میرے ایک دوست بڑے پیار نال اردو جے لفظ بولیا کرتے سن، کہندے ولی ہو ہندہ ہے کہ جس کی ذات صفا ہو، جس کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ ہو، اور جس کے زبان پہ لفظ خدا ہو، جڑا ہر وقت اللہ اللہ کردہ رہے، جندہ دل صفا ہوئے، صاف دل ہوئے، نظر صاف ہوئے، او اللہ دا ولی ہندہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے اللہ ولی الذین آمنو، فرمایا ہر او انسان جڑا ایمان والا ہوئے اور شریعت مطہرہ دے مطابق زندگی گزارے، فرمایا اللہ انہوں اپنا دوست بنا لیندہ ہے۔ کوئی بڑیاں بڑیاں کرامتاں دکھانا مقصد نہیں، اڈ کے وکھانا مقصد نہیں کہ اڈ کے وکھائے گا تو وہی اللہ دا ولی ہوئے گا۔ کسی اللہ والے دے کول ایک شخص گیا اور اتھے کچھ دیر رہا،
جدو آن لگا اللہ والے نے پوچھیا بھائی کدھر آیا سے کدھر چلنا ہے، نہ کوئی گل کیتی، نہ کوئی مسئلہ پوچھیا، نہ کوئی کلام کیتا، چند دن رہا ہے تو اٹھ کے چل ہے۔ وہ آکھن لگا جی اے سوچ کر کے آیا سا کہ تسی اللہ دے ولی ہو تے جا کر کے کوئی کرامت ویکھا، لیکن اتنے دن رہا ماں کرامت تے نظر کوئی نہیں آئی، ہن میں واپس جا رہا۔ انہاں آکھیا ایک گل دس کہ جتنے دن اتنے رہا ہیں کوئی غیر شرعی عمل دیکھئے، کوئی سنت دے خلاف کیتا ہو یا عمل ویکھئے؟ وہ کہنے لگا نہیں، شریعت دے خلاف تے عمل کوئی نہیں دیکھیا۔ فرمایا پھر اس تو وڈی اور کرامت کیڑی ہو سکتی ہے؟ سب تو بڑی کرامت ہے کہ انسان شریعت دے مطابق چلن والا ہوئے، اللہ دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزارن والا ہوئے، اور اس بات تے یقین ہوئے کہ میرا اللہ جو کر دے نہ اللہ دے مقابلے اندر کوئی ہویا ہے، نہ ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ خالق کون ہے؟ اللہ دا تعارف کیا؟ اللہ اپنا تعارف آپ کروا رہے ہیں۔ فَمَا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خالدون۔ فرمایا اللہ او ذات اور اللہ دا ولیوں بندے جڑا اللہ نو اس انداز نال من لوے۔ انداز کیا ہے؟ فرمایا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اے ایمان پختہ ہوئے، اے یقین پختہ ہوئے کہ اندھیریاں چو چانن کڈن والا بولو کون ہے؟ اچھی بولو اللہ دا ولی، اللہ نو منن والا۔ اگر کوئی اندھیرے اندر ڈوب گیا ہے، ضلالت اندر چلا گیا ہے، اگر کوئی گمراہی اندر چلا گیا ہے، کڈن والا بولو کون ہے؟ اللہ۔ اور پھر اللہ دی ہدایت دے نال رب دا ولی، اللہ دا دوست، اللہ نو منن والا۔ اور کیڑا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، جیڑا ایمان والا ہو گیا ہے وہ اللہ دا ولی بن گیا ہے۔ اللہ دا ولی ہونا ضروری ہے، اللہ دا دوست ہونا ضروری ہے، اور دوست ہونا سے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے، اور شریعت مطہرات اور خالق دے احکام ہر نبی نے پورے کیتے، اور جو ابراہیم علیہ السلام نے کیتے نے ان دی تے مثال ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا۔ جدو بات ہوئی پچھلے جمعے اندر سن چکے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں نو سمجھان واسطے سوال کر رہے ہیں، بولو اللہ کون ہے، میرا رب کون ہے؟ پچھلے جمعے سنے واقعہ، آپ سوال کر دیں میرا رب کون ہے؟ نبی تے بچپن تو نبی ہوندا ہے، انہوں نے پتہ ہوندا ہے رب کون ہے، لیکن لوگوں نے سمجھانا بھی تو مقصد ہوندا ہے نا، کیونکہ نبی اسوا، نبی دی زندگی اسوا ہوندی ہے لوگوں واسطے۔ ایتھے ابراہیم علیہ السلام بھی اس انداز نہ لوگوں نے سمجھان واسطے گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ قرآن نال محبت کرن والو ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔
ایک قرآن واسطے، یہ سبحان اللہ دی صدا قرآن واسطے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے دکھایا اور فرمایا ملکوت السماوات والارض، زمین و آسمان دی بولو بادشاہی کندی ہے، اچھی بولو۔ لوگ آکھتے نے سنی اللہ نو نہیں مندے، میں کہا جنہ اللہ اللہ سنی کر دے نے دنیا تے کوئی ہور کر دے ہی نہیں۔ بولو زمین و آسمان دی بادشاہی کندی ہے، اچھی بولو۔ اللہ دی بادشاہی، زمین و آسمان دا مالک اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا قال هذا ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے رات میں جدو دیکھے ہیں نا تو تارے بڑے چمک رہے نے، اور کچھ لوگاں دی حالت نو دیکھے اور تاریاں دی پوجا کر رہے ہیں، تاریاں نو پوج رہے نہیں، تاریاں دی عبادت ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جدو تاریاں نو دیکھیا، تاریاں نو دیکھ کر کے فرمایا قال ھذا ربی، اے لوگ جنہ تاریاں دی پوجا کر رہے نے کیا اے میرا رب ہے؟ حیرت ہوئی نا، حیرت، کیا اے میرا رب ہے؟ لوگ تاریاں نو رب آکھدے نے، کیا ہے رب ہے؟ افلا قال لا احب العافلین۔ جدو صبح ہوئی ہے، سورج نظر آیا ہے یا چند نکلی ہے، جدو چند دی روشنی زیادہ ہو گئی، رات نو چند نے روشن کر دیتا ہے، تاریاں دی روشنی مدم پہ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کہندے نے جڑے آپ مدم ہو جان بولو اور رب ہندے، اور رب نہیں ہو سکتا۔ جڑا آپ ہی مدم ہو جائے، جنہی روشنی مک جائے اور رب ہو سکتا ہے؟ جڑے ڈوب جان کیا اور رب ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چند آیا ہے، چند نے تاریاں دی روشنی نو مدم کر دیتا ہے، چند دے سامنے تارے عاجز آ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چند نو دیکھی ہے، فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ چند نو دیکھی ہے، کچھ لوگ ایسے میں کہ جڑے انہیں چند دی پوجا شروع کر دیتی ہے، چند نو پوجنا شروع ہو گئے، چند دی عبادت شروع ہو گئی۔ فرمایا قال ھذا ربی، کیا یہ چند میرا رب ہو سکتا ہے؟ کیا اے میرا رب ہے؟ فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین۔ کیا چاند میرا رب ہو سکتا ہے؟ اگر اور ایتھے جملہ بولیا، فرمایا ربا سونیا مینوں ذرا اور راہ وکھانا جڑا تیرے والا آندا ہے۔ یہ نہ ہوئے کہ جی میں لوگ بھٹکے ہوئے نے میں بھی بھٹک جاواں، حالانکہ نبی بھٹکتے نہیں سکتے نا، ہدایت یافتہ بچپن تو انبیاء دی ذات ہے، لیکن دنیا نو دسنا ہے اور دکھانا ہے۔ فرمایا ربا سونیا مینوں راہ وکھانا۔ ہن صبح ہوئی ہے، فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربی هذا اکبر۔ ان صبح ہوئی، سورج بڑا وڈا نکلیا اور روشن ہو گیا، تارے بھی غائب ہو گئے، چاند بھی غائب ہو گئے۔ هذا اکبر، یہ ایڈا وڈا سورج ہے۔ فرمایا قال ربی هذا، کیا سورج میرا رب ہے؟ کیونکہ جدو صبح ہوئی تو سورج نو پوجن والے سامنے آ گئے، سورج کے سامنے جھک رہے نے، عبادت کر رہے نے، سورج دی پوجا ہو رہی ہے۔ میں قال هذا ربی، کیا اے میرا رب ہے؟ گل ہوئی، سورج نو ویکھیا، جدو شام ہوئی تو سورج بھی غائب، سورج ہونی بھی غائب ہو گئے، سورج غائب ہو گیا، چند غائب،
تارے غیب سورج غیب وقت دے نال نال آئے تے چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لوگ جڑا ڈوب جاوے او تہاڈا رب نہیں ہو سکدا رب تے ہوئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ ہوئے جڑا ہمیشہ زندہ اور قائم ہے جڑا ڈوبدا نہیں رب ہوئے تے نیند رہ گئی فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نیند تے دور دی گل ہے اس رب نو تے اونگ بھی نہیں آیا کر دی گل ہو گئی رب اونگ بھی نہیں لیندا اللہ سوندا بھی نہیں ہے ہن جدوں گل ہوئی نا تے ایک اللہ دا نبی نا آکھدا ہے ربا سونیا اے کیویں ہو سکدا ہے تو سوندا نہیں تینوں اونگ نہیں آندی ساری کائنات دا نظام تو چلا رہے ہیں تے اونگ نہیں آندی یہ کیویں ہو سکتا ہے خالق نے فرمایا دو برتن پھڑ لو اینج پڑھو تے کھلو جاؤ کیونکہ اللہ اپنے توحید دے بارے اندر کسی دا شک بھی برداشت نہیں کرتا فرمایا لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ اللہ کہندے میں چاہواں تے ہر کسی دے گناہ معاف کر دیواں میں چاہواں ہر گناہ ہر غلطی ہر خطا معاف کر دیواں اگر کسی نے میرے نال شرک کیتا ہے لا یغفر ان یشرک بہ میں کسی دا کیتا ہویا شرک معاف نہیں کرنا شرک نہیں معاف کرنا اللہ 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 اس طرح برتن پکڑے نے تے خالق نے نا ہلکی جی اونگ دیتی ہلکی جی اونگ آئی برتن اس طرح مٹی دے یا کچھ دے برتن پکڑے نے ہلکی جی اونگ آئی تے جدو اونگ آئی تے برتن دڑم ٹوٹ گئے اللہ فرمایا میرے نبی اگر میں سو جاواں تے دنیا دا نظام انج دھرم بھرم ہو جائے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نیند تے نیند رہ گئی مینوں اونگ بھی نہیں آندی ابراہیم علیہ السلام جدوں توحید بیان کیتی ہے نمرود تے سامنے گفتگو ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود رب آکھنا ہے تے چل سورج نو مشرق والوں کڈ تے بولو کڈ سکدا نہیں کڈ سکدا اللہ چاہے گا قیامت نزدیک مغرب والوں آ جائے گا رب چاہے تے مغرب والوں لے آوے رب چاہے تے مشرق والوں لے آوے لیکن اے طاقتاں بولو کسی ہور اندر نہیں جدو ہویا نا لاجواب تے بے بس ہویا ہے اور جواب انہوں نہیں آیا تو ہون آکھ دائے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین آیا اس تو پہلی بات زیادہ لطف اندوز وہ سنو جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمائے فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرمایا تسی اللہ نو چھوڑ کر کے جنہ بتاں دی پوجا کر دے ہو اللہ نو چھوڑ کر کے جنہ بتاں دی عبادت کر دے ہو افلا تعقلون تانوں عقل موت کوئی نہیں پنجابی تے نہیں کہتا تعقلون عقل کوئی نہیں تو پنجابی کہاں گے عقل موت کوئی نہیں تو آپ ہی بنا دے ہو آپ ہی کر دے ہو آپ ہی اکھاں بنا دے ہو آپ ہی نک بنا دے ہو آپ ہی کن بنا دے ہو ہاتھ پیر آپ ہی بنا کر کے وہ اٹھ نہیں سکتا انہوں چک کر کے آپ اتے رکھ دے ہو تو پھر ان دی عبادت کر دے ہو عقل موت کوئی نہیں تو آنو
کوئی عقل کرو، جڑے اٹھ کے ایک جگہ تو دوجی جگہ تے نہیں جا سکتے، تسی انہوں نے اپنا رب بنائے بیٹھے۔ جدو بے بس ہوئے نا، نمرود آکھ دیں اے ساڑے بتاں دی توہین کر دیں، ساڑے خداواں دی توہین کر دیں۔ اچھا کی کریے؟ کہندے انج کرو، اگ لا دیں اور اگ بھڑکاؤ۔ نہ جانے کتنا عرصہ تک وہ اگ بھڑک دی رہی۔ ہن دوجا امتحان آ گیا۔ پہلا امتحان ظالم بادشاہ دے منہ تے توحید بیان کرنا، ہن دوجا امتحان آیا کیا اگ اندر ڈال دو، اور اگ جلائی گئی، اتنی بلند ترین اگ جلائی گئی کہ کئی میل دی بلندی اتوں بھی اگر پرندے اڑنا چاندے تو انہاں دے پر جل جاندے، اتنی بڑی اگ ہے۔ ہن مت تے ماری جاندی ہے نا، کافر دی مت ماری ہوندی، انہوں عقل موت کوئی نہیں ہوندی، قرآن کے اندر عقل موت کوئی نہیں ہوندہ۔ ہن اگ جلا لئیے، بھڑکا لئیے، دور میلوں میل تک اگ دی تپش ہے، گرمی ہے، حدت ہے، شدت ہے۔ ہن خیال آیا اگ تے بال لئیے تے ہن ابراہیم علیہ السلام ابراہیم نو اگ وچ سٹیے کیویں؟ ہن اگ اندر کس طرح سٹیے؟ ہن سوچی پہ گئے کہ جڑا لاگے جائے گا وہ تے آپ سڑ جائے گا، تے اندر لے کے جاوے کون؟ ہن شیطان آ گیا۔ شیطان ہمیشہ کافر دی مدد کرتا ہے۔ شیطان آیا کہنے لگا یعنی پاگل ہوئے ہو، سوچی پئے ہو، انج کرو ایک چولہا بناؤ، پینگ بناؤ، اور اس پینگ دے اتے ابراہیم نو بٹھاؤ اور انہوں دھکا دیو، اور او دھکا جب دیو گے ابراہیم آپ ہی اگ دے اندر چلے جان۔ اللہ اکبر۔ پینگ بنائی گئی، بڑی ساری پینگ، اور ابراہیم علیہ السلام نو بٹھا کر کے دھکا دے دیتا۔ جدو دھکا دیتا ہے مارن والے نالوں بچان والا ڈاڈا، جنوں رب رکھے انہوں کون چکھے۔ مارن والے کمزور نے لیکن بچان والا بڑا ڈاڈا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نو پیگ اندر بٹھا کر کے سٹن دا پروگرام ہو رہا ہے۔ ادھروں اللہ اپنے ابراہیم نو بچان دے پلان کر رہے ہیں، تدبیر ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نبی نو بچان دی کوشش نہیں، اللہ اپنے نبی نو بچان دے طریقے فرشتیاں نو دس رہا ہے۔ اللہ فرمایا قلنا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم۔ اچھا اتھے گل بڑی سمجھن والی، اللہ اگر اتھے چاہتا بارش آ جاندی اور اگ بجھ جاندی، اگ بجھ جاندی، ابراہیم علیہ السلام اندر پہنچ جاندے تو ایک کوئی بہت بڑا کمال نہیں سن۔ لوگاں آکھنا سی بجھی اگ اندر تو کچھ ہونا ہی نہیں سی، جدو اگ بجھ جو گئی تو کی ہونا ہے؟ فرمایا اگ تو بجھنا نہیں ہے، بس میرے نبی واسطے ٹھنڈی ہو جانا ہے، اور ٹھنڈی بھی انج نہ ہو جائیں کہ کتے برف ہی بن جائیں، میرے نبی نو ٹھنڈی لگ جائے۔ فرمایا ٹھنڈی انج ہونا ہے سلامتی والی، کیوں جی زیادہ ٹھنڈ ہوئے تو بھی برداشت کرنا مشکل ہے، زیادہ گرمی ہوئے وہ بھی برداشت کرنا مشکل ہے۔ فرمایا اے آگ میرے نبی واسطے ٹھنڈا ہونا ہے، لیکن او سلامتی والا ٹھنڈا ہونا ہے۔ لوگوں توجہ کرو، ابراہیم علیہ السلام جدو اگ اندر گئے نے، حضرت جبرائیل آئے، فرمایا ابراہیم اگر حکم دیو، اگر تسی حکم کرو اگ نو ٹھنڈا کر دیوا، اگر تسی حکم دیو اے اگ نو انہا دنیا دے اتے پھیلا دیوا، جڑے توہانو سٹن والے نے سڑ کے راک ہو جان۔ فرمایا جبرائیل انج نہیں کرنا، فرمایا منو حکم دیو، فرمایا جبریل اپنی مرضی نال آیا ہے یا اللہ دے حکم نال آیا ہے؟ فرمایا آیا تے مرضی نال آ، فرمایا پھر چلا جا، میں جانا میرا رب جانے۔
اپنی مرضی نال آئے تے پھر چلا جا، میں تے رب دا خلیل ہاں۔ اللہ نے اپنا خلیل بنائے، پھر اللہ اپنے خلیل نو کدی رسوا نہیں کرے گا، اپنے بندیاں نو اللہ کدی رسوا نہیں کردا۔ ابراہیم علیہ السلام اگ دے اندر نے فرمایا کونی قلنا یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم۔ فرمایا اے آگ میرے نبی واسطے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ فرمایا جڑا دوجیاں دا برا چاہندا ہے نا، جڑا دوسریاں دے بارے برا سوچدا ہے اور برا خیال کرتا ہے، فرمایا وہ ان دے اپنے اگے ہی آ جاندا ہے۔ جو دوسرے دے بارے غلط پلان کرے اور اس نو نقصان پہنچان دی کوشش کرے، قرآن کہندا ہے ان دا وہ نقصان پہنچانا ان دے اپنے اگے آ جاندا ہے۔ عام لفظاں چ کیا جاندا ہے نا کہ جیڑا کسی واسطے کنواں کھوددا ہے اور آپ وچ ڈگ جاندا ہے، اور یہ مثال غلط نہیں۔ آج کوئی بھی انسان کسی دے بارے غلط سوچے اور غلط خیال لے کر کے آئے، اس نو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ انہوں بچانا چاہے، تو وہ نقصان سوچنا لے دے اپنے سر اتے آ جاندہ ہے۔ اور میں یہ بات اکثر کیتا کرنا، اس نو اپنے ذہن اندر بٹھا لو، اگر یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سانو چاہی دی ہے، اس بات نو ذہن نشین کرو کہ جدو کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے، اللہ نال شکوہ نہ کیتا کرو، گلا نہ کیتا کرو، بلکہ اپنے اعمال نو چیک کیتا کرو کہ میں کیڑی غلطی کیتی ہے جن دی وجہ نال اے مشکل میرے ہوتے مسلط ہو گئے۔ تو جدو اسی اپنے آپ نو چیک کریں گے نا اور اپنی غلطی نو تلاش کریں گے تو پھر اللہ کو معافی منگا گے۔ تو جدو اسی اپنی غلطی نہیں دیکھیں گے نا، اپنے گناہ ساڑھی عادت اسی دوجیاں ہوتے پا چھڑنے ہیں، غلطی اپنی بھی ہوئے، ساڑھے تے عجیب معاملہ ہے، کوئی پچھو بھی گڈی مار دے ہوئے نا تے پھر کہندہ ہے تو انہا ہوئے ہیں، پچھو گڈی مار کے تے کہہ رہے ہوندہ ہے تو انہا ہوئے ہیں، بھئی پچھو تے گڈی تو ماری گی تو انہا میں ہویا۔ اسی اپنی غلطی دوجہ نے سیر ہوتے پا چھڑنے ہیں، آپ مننو تیار نہیں پاویں سی غلطی تے ہوئیے۔ اور یاد رکھنا انسان جدو اپنی غلطی نہیں مندہ پھر دن با دن گناہگار ہندہ چلا جانتا ہے، اور جدو بندہ اپنی غلطی نو مان لوے اور اپنی غلطی نو تسلیم کر لوے تو پھر اللہ اس بندے نو معافی اور توبہ کرنے دا موقع عطا فرماندہ ہے، اپنی غلطی سلجھان دا موقع عطا فرماندہ ہے، اور جدو بندہ اپنی غلطی سلجھا جاندہ ہے پھر اللہ دیاں رحمتاں دا اس بندے تے نزول ہون لگ جاندہ ہے۔ اور اس کر کے قرآن بھی کہہ رہا ہے کدی کسی دا برا نہ سوچنا، جڑا برا کسی دا سوچ دے اندے نال ہی او عمل ہو جاندہ ہے۔ اللہ منو اور توہانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات جتنے ہوئے، 2 امتحان بیان کیتے گئے، انشاءاللہ اگلے جمعے مزید اتھو گفتگو شروع کرانگے۔ اللہ منو اور آپ سب نو انبیاء اکرام دے اسوہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔